السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز یہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، اور کیوں دیکھیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کی ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے، جیسا بہت سارے بھائی جانتے ہیں کہ یوتھ کیئر کے ذریعے کالجز اور اسکولس میں ٹاکس وغیرہ دیتے، ایوری ویک بھی ٹاک ہوتا، تو بہت ساری جگہوں پر ہم لوگ جب گئے اور نوجوانوں سے سوال کیے تو وہ سوال کے بیسک سوالوں کے جواب بھی ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم، اور یہ سوال ہم آپ سے بھی کریں گے۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو ضروری نہیں ہے آپ اس میں کمنٹ مار کے بولیں، لیکن اپنے آپ سے یہ جتنی باتیں ہیں آپ اپنے آپ سے سوال کریے کہ آپ کو یہ بات معلوم۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہے 10th کلاس میں پڑھ رہے ہیں، انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہے ہیں، ایم سیٹ دے رہے ہیں اور ڈگری کر رہے ہیں اور گریجویٹ پوسٹ گریجویٹس ہو جا رہے ہیں، لیکن بیسک اسلامک باتیں نہیں معلوم جو ایک نارمل چلنے والے روڈ پہ چلنے والے مسلمان کو بھی پوچھے تو معلوم ہونا چاہیے۔ جیسا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، یہ بہت سارے بچوں کو نہیں معلوم۔ 50-60 بچوں کی کلاس میں بھی ہم جب پوچھے تو 3-4 لوگوں کو معلوم۔ ایسے ہی 5 پلرس آف اسلام یہ بھی نہیں معلوم، اور 6 پلرس آف ایمان یہ بھی نہیں معلوم۔ یہ تو 20-25-26 سال کے بچوں کو بھی نہیں معلوم، اور بھی بڑے۔ تو یہ کچھ سوالات ہیں جو ہم کو معلوم ہونی چاہیے ہر مسلمان کو۔ تو یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں۔ اگر آپ کو سارے سوالوں کے جواب آپ کو آلریڈی معلوم تھے الحمدللہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، تو ایٹ لیسٹ آپ یہ کریے کہ جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں پرسنلی ان کو یہ بھیجیے اور ان کو ریکویسٹ کرے کہ یہ ویڈیو ایک بار ضرور دیکھیں۔ آئیے ہم جو ہے نا یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے تو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ جو ہے، اگر آپ موٹے موٹے الفاظ میں اس کو سمجھنے کے لیے کریں تو وہ ہے نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، none has the right to be worshipped except اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ ایک ہے بولتے بہت سارے لوگ، لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں، لا کا مطلب ہے نہیں کوئی معبود، الہ کا مطلب معبود جس کی عبادت کی جائے، معبود برحق کوئی نہیں ایکسپٹ اللہ الا اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے۔ 5 پلرس آف اسلام، بچپن میں ہمارے بچوں کو حدیث پڑھائی جاتی، عربی میں بھی ہم پڑھتے، لیکن ترجمہ بہت وقت یا تو یاد کرتے یا بھول جاتے یا یاد ہی نہیں کرتے۔ 5 پلرس آف اسلام، فرسٹ پلر ہے کلمہ، جیسا بتائے کلمہ شہادتین، یا جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایٹ لیسٹ اتنا بیسک آپ معلوم رکھیں گے، پہلا پلر ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد ہی انسان اسلام میں داخل ہوتا، جو نان مسلم اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتا۔ سیکنڈ پلر آف اسلام ہے نماز، 5 ٹائم کی نماز ایک دن میں ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ یہ پلر آف اسلام ہے۔ اگر یہ پلر میں سے کوئی بھی پلر نہ ہو تو انسان کا اسلام مکمل کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ نماز کے بارے میں بہت سارے اہل علم بولتے کہ جو بے نمازی ہے وہ کافر ہو جاتا، بعض اہل علم اسکالرز بولتے کہ وہ کافر نہیں ہوتا لیکن کفر کرتا، کیونکہ حدیث میں آتا کہ مسلمان اور کافر میں، اسلام اور کفر کے درمیان نماز ہے، جس نے نماز چھوڑا اس نے کفر کیا۔ ایک بڑا پلر ہے نماز۔ تیسری چیز زکوٰۃ کا سال میں دینا، اگر سے ایک اماؤنٹ ہے آپ وہ کراس ہو گئے تو زکوٰۃ جو ہے نا سال میں ایک بار دی جاتی۔ چوتھا پلر ہے کہ رمضان کے روزے، جو سال میں ایک بار رمضان کا مہینہ آتا، یہ سارے بالغ جو ہو جاتے ہیں ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے رمضان کے روزے رکھنا، 29 یا 30 جو ہوتے ہیں رمضان کا مہینہ پورا روزے رکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ 5th پلر ہے حج کا، یہ لائف ٹائم میں ایک بار بھی اگر کریں تو آپ کا فریضہ فرض ادا ہو جاتا حج کا، اور یہ آپ کے استطاعت پہ، اگر آپ کے پاس صحت اچھی ہے آپ کی اور زیادہ راہ یا جرنی پہ جانے کے حج کے، جیسا کہ آج کل ٹکٹ وغیرہ ہو گیا، پیکج وغیرہ ہو گیا، آپ جا کے حج پہ آنے تک آپ کے پاس پیسے اتنے ہوں اور آپ کی ہیلتھ اچھی ہو، استطاعت ہو، تو آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو حج جب تک فرض نہیں ہوتا، اگر ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا۔ یہ 5 پلرز ہیں اسلام کے۔ ویسے ہی ایمان کے 6 پلرز ہیں۔ ایمان کا پہلا پلر ہے آمنت باللہ، اللہ پہ ایمان لانا۔ تو اللہ پہ ایمان لانا تو اللہ کے ناموں پہ، اللہ کے صفات پہ، اور تمام جو چیزیں اللہ کے بارے میں قرآن اور حدیث میں آئی اس کے اوپر مکمل ایمان لانا، یہ ہو گیا۔ دوسرا فرشتوں پہ ایمان لانا، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی تو کس کے ساتھ بھیجی قرآن؟ جبریل علیہ السلام۔ ویسے ہی جو ہے منکر نکیر قبر کے فرشتے ہیں، سور پھونکنے والا فرشتہ ہے، ملک الموت ہے جو موت کا فرشتہ ہے، ہمارے جو ہے رائٹ شولڈر لیفٹ شولڈر پہ جو ہے نا فرشتے جو نیکیاں لکھتے ہیں، اور بہت سارے فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں پہ بھی ایمان لانا، اور فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ تیسرا پلر آف ایمان ہے کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل کی۔ ایک جو ہے زبور ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور تورات ہے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو بھی کتاب آتی اس حساب سے لوگوں کو وہ شریعت وہ لا فالو کرنا ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کی۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس کے بعد کوئی لا نہیں آئے گا، سارے پرانے لاز جو ہے نا ختم ہو گئے، اب قرآن کے لا پہ سب کو عمل کرنا ہے۔ تو قرآن ہماری کتابیں، 4 کتابیں ایسے ہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن۔ تو ویسے ہی رسولوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم آپ کو بتائے داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے آپ کو میسنجر اور رسول ہیں ان کے اوپر پورا ایمان لانا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے یہ رسول ہیں۔ اور آخری نبی، آخری رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات پہ ایمان نہیں رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے دماغ میں ایک بات آ سکتی، نوجوان بھٹک سکتے کہ ارے شاید ان کے بعد بھی کوئی نبی ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے، اس کے بعد جو ہے نا گمراہی کے راستے کھل جاتے۔ تو لہٰذا خاتم النبیین، لاسٹ آف دا میسنجرز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد کا جو ہے پلر ہے قیامت
قیامت کے دن پر ایمان لانا کہ قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اس میں جو ہے سارے فیصلے ہوں گے، ہم کو سوالات ہوں گے، اس کے جواب دینے ہوں گے، اس کے بعد جو ہے فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم کا۔ تو قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ اور چھٹواں جو ہے ایمان کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اس کے اوپر ایمان نہیں رکھنے کی وجہ سے بہت سارے بھائی اور بہن ڈپریشن میں جاتے، وہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا۔ اچھی تقدیر نہیں، صرف اچھی نہیں بلکہ بری تقدیر، اچھی اور بری دونوں تقدیر پر ایمان لانا۔ اچھا فیصلہ ہوا تو یہ بھی تقدیر کا پارٹ تھا، اللہ نے لکھ دیا تھا، اور اللہ نہ کرے کوئی تکلیف آتی، برا پارٹ ہوتا تو یہ بھی تقدیر کا ہی پارٹ تھا، اللہ نے لکھ دیا تھا، تو لہٰذا اس پہ بھی ایمان لانا۔ تو یہ تمام چیزوں پہ ایمان لانا، یہ 6 پلرز ایمان کے ہیں۔ اس کے بعد انسان جو ہے مر جاتا اور قبر میں اس کو دفنا کیا جاتا۔ قبر میں اس کو 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا کہ تمہارے رب کون ہے، اس کے بعد سوال ہوگا کہ تمہارے نبی کون ہے، اور سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے۔ اس کے بعد اگر تینوں سوال کے جواب صحیح دے تو پھر فرشتے پوچھیں گے کہ تم کو اس کے بارے میں کیسے پتا چلا۔ تو یہ ایکچولی چوتھا سوال ہے، اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو، اور جب انسان بولے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب قرآن پڑھا تھا تو قرآن پڑھنے سے معلوم ہوا۔ تو یہ سوالات قبر کے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کے دن کا سب سے پہلا سوال ہے نماز۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال قیامت کے دن ہوگا۔ اس کے بعد 5 سوال الگ سے ہوں گے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک سوال کے جواب نہیں دیے جائیں گے، انسان اس جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا۔ پہلا سوال ہے اس کی زندگی کے بارے میں، اور اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ آپ کی تمام زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کی زندگی کیسے گزارے۔ اس کے بعد آپ کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اور آپ کی جوانی آپ کیسے گزارے۔ یہاں پر تھوڑا سا پوائنٹ ہم بتا دیں آپ کو کہ لائف میں آلریڈی جوانی آ جاتی، لیکن لائف کا بھی سوال الگ ہے اور جوانی کا اس سے ہٹ کے الگ سے سوال ہے۔ تو جوانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، یوتھ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، تو جوانی کے بارے میں الگ سوال ہے۔ اسی لیے جوانی کی عبادت اور جوانی کی چیزوں کے بارے میں بہت احادیث بھی آتی ہے۔ اسی لیے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو برائی سے بچائیں۔ یوتھ کیئر میں ہمارا کام بھی یہی ہے کہ نوجوانوں کو ہیلپ کریں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی کمائی، اپنا مال کیسے کمایا، کیا حلال تھا، حرام تھا۔ اکثر ہم جو ہے نا سوچتے نہیں، فکس ڈپازٹس رکھ لیتے ہیں، انٹرسٹ کھاتے، دھوکہ دیتے، جھوٹ بولتے، تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ چوتھا سوال قیامت کے دن، یہ 5 میں سے جو سوال ہے اس میں سے چوتھا سوال ہوگا کہ آپ نے جو مال کمایا اس کو کہاں پر خرچ کیا۔ کیا آپ نے کما لیا حلال طریقے سے، لیکن خرچ کرنے میں ایسا نہ ہو کہ حرام چیزوں میں چلے گیا، گانوں میں، ناچ گانوں میں، یا پھر آپ غلط کاموں میں لگا دیے، تو یہ بھی حرام ہو جاتا۔ 5واں جو ہے آپ کو سوال کیا جائے گا کہ جو علم آپ نے حاصل کیا اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ آتا کہ لوگ بولتے بھائی علم نہیں ہے تو ہم جو ہے عمل ہی نہیں کریں گے، تو لہٰذا علم کرے تو عمل کرنا پڑتا، لہٰذا ہم علم حاصل نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ تو آپ اللہ کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ علم کا حاصل کرنا آلریڈی ہر مسلمان کے اوپر، مرد اور عورت پر فرض ہے، تو لہٰذا جتنا علم حاصل کرے اس کے اوپر عمل کیے کتنا کیے، یہ بھی سوال ہوگا۔ ویسے ہی جو ہے کچھ بیسک باتیں یہ ہے کہ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 4 خلیفہ ہے جو ہے، ہم اس کے بارے میں بھی ہمارے نوجوان بچے، بڑوں کو، سب کو معلوم ہونا چاہیے، بچوں کو۔ پہلے خلیفہ کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے بھی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھے، جو ہماری ماں ہیں، جن کو امہات المؤمنین بھی کہا جاتا، مدر آف بلیورز۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، اور ابو بکر جو پہلے خلیفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرے تھے۔ تو سیکنڈ جو ہے خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، یہ بھی سسرے ہی ہیں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ سسرے ایسے ہیں، ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، یہ بھی ہماری ماں ہے۔ تھرڈ جو ہے خلیفہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ ان کی وائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، جو فوت ہونے کے بعد اور ایک بیٹی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی کی۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ تھرڈ خلیفہ بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہے، بلکہ دو بیٹیوں سے شادی ہوئی تو ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا۔ ویسے ہی چوتھے خلیفہ ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں، اور یہ بھی داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی وائف علی رضی اللہ عنہ کی وائف فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، چھوٹی بیٹی تھی۔ تو اس طریقے سے پہلے کے 2 خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اس کے بعد کے 2 خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ یہ باتیں ہمارے نوجوانوں کو اگر معلوم ہو جائے گی اور پکے بیٹھ جائیں گی تو یہ جو فتنوں کا دور ہے اور لوگ غلط باتیں کہتے ہیں، اس سے انشاءاللہ بچنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو یہ باتیں اگر آلریڈی معلوم تھی تو الحمدللہ آپ یہ دوسروں تک پہنچائیں، اگر نہیں معلوم تھی تو پلیز یہ باتوں کو اپنے بچوں کو، جیسا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی جاتی، ان کو بٹھا دیں دل دماغ میں اور اس کو سمجھائیں اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، فرشتوں پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دلوں کا حال جاننے والا ہے، اس پہ بھی ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ دیکھتا، اگر ایک بچے کے دل میں ہم بات معلوم ہو جائے گی دماغ میں کہ اللہ کی نظر ہم پہ، اللہ ہر چیز ہماری جانتا، ہم اکیلے میں بیٹھ کے بھی گناہ کرے تو اللہ ہم کو دیکھتا، تو اس پہ یقین اگر ہو جائے، ایمان ہو جائے آمنت باللہ پہ، اس ایسپیکٹ پہ، تو وہ تنہائی میں گناہ نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ جیسا کہ ہمارے کئی بھائی بہن پیرنٹس بچوں کی پڑھائی کی فکر رکھ رہے ہیں، 10th انٹر ایم سیٹ ڈگری اور پوسٹ گریجویٹ ہو رہے ہیں، لیکن بچوں کو یہ باتیں نہیں معلوم، تو میرے بھائی میری بہن آپ سے اللہ تعالیٰ اگر سوال کریں گا کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی تھی اولاد کی، آپ یہ نہیں سکھا سکے، اور نوجوان آپ اتنے بکس پڑھ رہے ہیں آپ کو یہ نہیں معلوم،
یہ تھوڑا سا افسوس کا مقام ہے, شرمندگی کا بھی مقام ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم یہ معلوم کیے. آپ اس کے اوپر اور ڈیٹیل میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے زیادہ سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد.